بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا طوفان چاہتے ہو تو خدارا یہ تسبیح کر لو، یکم شعبان سے 5 شعبان تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے یکم شعبان سے 5 شعبان تک کسی بھی دن صرف یہ آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا ہے بے شک شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں شعبان آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں جب بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔
اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھیں، دولت آنے لگ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان معظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آج کا وظیفہ سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی 30 آیت ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے، بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے۔ اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اب اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصاً دعا بھی کر لینی ہے۔ دعا آپ نے صدق دل سے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کرے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔